ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر اور یاد میں بتانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہماری اس بزم کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے لیے سعادت دارین کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا، آپ تشریف لا چکے، آپ کے نصیب میں زیادہ وقت تھا، جو بعد میں آئیں گے جتنا نصیب میں ہے اتنا ٹائم دیتے جائیں گے۔ توجہ حاضر رکھنی ہے، تصور میں گنبد خضرا کو بسانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کبھی مائک پہ میں کھڑا ہوں، کبھی حافظ صاحب آئیں گے، کبھی شارق بھائی آئیں گے، کبھی کوئی آئے گا۔ کانوں سے سنیں، زبان سے آقا پہ درود پڑھیں، لیکن تصور مدینہ کی طرف ہو، یوں سمجھے ہم حضور کی نگاہ ناز کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہم حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں اور اپنے ہدیے پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ تصور بن گیا، پڑھنے والے پہ ہماری نظر نہ ہوئی، محفل میں آنے جانے اور ماحول پہ ہماری نظر نہ ہوئی، بلکہ اگر ہماری نظر اس گنبد خضرا کی طرف رہی اور ادھر سے ایک نگاہ آپ کے لیے اور میرے لیے اٹھ گئی، تو یقین مانیے آج کی یہ رات ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ میرے برادری عزیز جناب شارق بلال چشتی صاحب، جو آج کی اس محفل کے نقیب محفل ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے برادری عزیز علامہ مولانا قاری حافظ محمد مسعود صاحب، آپ بھی سٹیج کے اوپر تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے معزز و محتشم مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد فیضان چشتی صاحب فتح جنگ اٹک سے، اور ان کے پیارے بھائی جو قاری قرآن بھی ہیں، ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج کی زینت بن جائیں، تاکہ احباب آپ لوگوں کو دیکھ کر مطمئن رہیں۔ قبلہ شاہ صاحب جن کا آپ نے بیان سماعت کرنا ہے، وہ بھی بالکل قریب ترین ہیں، اور انشاءاللہ جب ماحول بن گیا اس وقت قبلہ شاہ صاحب کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور یاد رکھنا یہ وہ شخصیت ہے جو امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، سچے سچے سید ہیں، عالم باعمل ہیں، مریدوں کے نذرانوں پہ اپنی کوٹھیاں اور بنگلے بنانے والے نہیں، بلکہ جو بھی اللہ عطا کرتا ہے اس کو اللہ کے نبی کے دین کے لیے ہر چیز وقف کر کے مدارس، مساجد اور لاکھوں دلوں کو عشق مصطفیٰ کے نور سے منور کرنے والی شخصیت۔ کتنے ہی ایسے جوان میں نے دیکھے جو ان کے خطاب کو سن کے یا ان کے قریب جا کے اپنی زندگیوں کو سنوار کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناظر اسلام مناظر اہل سنت ہیں، اور مناظر کو ہم جیسا عام بندہ نہیں ہوتا کہ 4 کتابیں پڑھی اور تقریر کر ڈالی۔ مناظر بننے کے لیے ہزاروں کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، ہزاروں استادوں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا پڑتا ہے، اور ملک پاکستان بلکہ دنیا نعت کے عظیم ثنا خان کہ جن کا شاگرد ہونے پہ دنیا فخر کرتی ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو لا محالہ آنسو بھی آتے ہیں اور مدینہ بھی یاد آتا ہے۔ برادر مکرم جناب خالد حسنین خالد صاحب، وہ بھی انشاءاللہ اپنے وقت پہ جو ان کا وعدہ ہے وہ تشریف لے آئیں گے، اور آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں نعت پیش کرتے ہوئے مدینے کے قریب ترین لے جائیں گے۔ بس کرنا یہ ہے جو آ گئے ہیں وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی۔
توجہ سے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں، اور یہ عقیدہ لے کے بیٹھیں کہ شاید ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کی ہم پہ توجہ ہو نہ ہو، لیکن مدینے والا ہمارا آقا ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے۔ اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور سید ریاض الدین ریاض سہروردی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا، توجہ رکھیں میری طرف، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں۔ اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سامعین متحرک ہوں تو پڑھنے والا اپنا اثر دکھاتا ہے، تو جاگ کے بیٹھے، محبت سے بیٹھے، تاکہ آنے والے ہم سے خوش ہو کے جائیں، آقا بھی ہم سے خوش ہو۔ تو ایک سبق دیتے ہیں سہروردی صاحب کہ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، اور ان کے جود و سخا کا کیا کہنا، ان کے جود و سخا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں۔ اور جس طرف سے وہ نظر نہیں آتے، جس طرف سے وہ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا تعلق ہے خدا سے ان کا، کیا تعلق ہے خدا سے ان کا، رشتہ جو ان سے توڑ لیتے ہیں۔ اور بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی، بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی، میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں۔ اور کعبہ بنتا ہے ادھر ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ اگر یوں آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہی، اتنی بیداری کے ساتھ بیٹھ رہے، پھر اللہ حافظ ہے، محبت سے مل کے پکاریے اللہ کی پاکی، سبحان اللہ، اور محبت سے اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ ہم سست لوگ نہیں ہیں، ہمارے اندر آقا کی عشق کی گرمی ہے، اور ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ اپنے دلوں کے اندر جو بھانبڑ بل رہے ہیں محبت کے، اس کو ہم نے تشنگی کو بجھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جہاں بیٹھیں، جس حال میں بیٹھیں، کوئی عرض نہیں ہوتی۔ محفلوں کو رونق بخشنا، آباد رکھنا، ذوق پیدا کرنا، یہ نوجوانوں کا کام ہے کہ میرے پاس، آپ کے پاس جو جوانی ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو سینے کا زور لگائیں جوان حضرات، اور محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ابھی مزہ نہیں آیا، ہم کسی سیاستدان کا نعرہ لگائیں دیواریں ہلا دیتے ہیں، اور یہ اس ذات کا نام پکارا جا رہا ہے جس ذات نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا نا، گنے چنے 40 سے بھی کم صحابہ کرام دار ارقم میں حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ جب پتہ چلا کہ آج عمر اسلام کی دولت سے امیر ہو کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں فقیر بن کے آیا ہے، تو حضرت امیر حمزہ نے یہ نعرہ تکبیر لگایا تھا، اور وہ 40 سے بھی کم صحابہ تھے۔ انہوں نے جواباً جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی، تو راوی کہتے ہیں کہ اس وقت مدینے کے یا مکہ کے در و دیوار ہل گئے تھے، اور کفار کے محلات کے اندر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ تو وہ صحابہ والا جذبہ آج ہمیں بھی درکار ہے۔ اور مزے کی بات کرتا چلوں، پیچھے کسی کو یاد رہے نہ رہے، آج یہ رات ہے نا، رات اسلامی پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ کل کے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ ہیں، ان کا عرس پاک ہے، ان کا یوم شہادت ہے۔ تو ہم آج کی اپنی اس محفل کی نیت یوں باندھتے ہیں، یہ خدا کا ذکر بھی ہے، یہ مصطفیٰ کے نام بھی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے پیارے داماد حضرت عثمان کے نام بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
محبت سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ سیدی